بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگ دستے سے اور تمہیں حکم کرتا ہے فحش کاموں کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ فرماتا ہے تم کو اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیات مذکورہ میں شیطان کے بہکانے اور ڈرانے سے بچنے کی ترغیب ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو شیطان قسم قسم وسوسے آپ کے دل میں ڈالیں گے کہ صدقہ نہ کرو، مال کم ہو جائے گا، تنگ دستی آئے گی، آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھیے، بچوں کا خیال رکھیے، بچوں کا کام آئے گا۔ شیطان ہمیشہ کے لیے بخل پر بندے کو ابھارتا ہے اور بے حیائی کا حکم جو ہے وہ کرتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کے ڈرانے بہکانے میں مت آؤ، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ کرنے والا، صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جب کسی بندے پر ظلم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے صبر کی وجہ سے اس کو ضرور عزت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لیے ضرور تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے گا۔ رواہ الترمذی کذا فی مشکاۃ المصابیح۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور عطا فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، روکنے والے کا مال تلف کر دے، ختم کر دے۔ کذا فی مشکاۃ المصابیح۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل پر شیطان کی پونچھ بھی ہوتی ہے اور فرشتے کا نزول بھی ہوتا ہے۔ شیطان تنگ دستی وغیرہ سے ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتہ خیر کے واقع ہونے کی امیدیں دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا پس تم میں سے جو شخص بھی اسے محسوس کر لے تو جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی حمد کرے، اور جو شخص دوسری بات یعنی شیطان کی سمجھائی ہوئی چیز محسوس کرے تو وہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد آیات مذکورہ کی تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، سب کے صدقات اور سب کے نیتوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو سمجھ ملے اس کو بڑی خوبی ملی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ قرآن کریم میں حکمت کئی دفعہ آیا ہے، بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر سیاق سباق کے موافق ہوتی ہے، معانی بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ حکمت احکام بالکسر کا مصدر ہے، اور معنی یہ ہے کسی عمل یا قول کو
اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ بحر محیط میں یہ تعریف کی ہے کہ والحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب وکمال ذالک اتمام یحصل بالنبوہ۔ حکمت کے اصل معنی ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنے کا نام ہے، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حکمت کی تعریف نبوت سے کی گئی۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں، مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ لفظ حکمت جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی یہ کہ تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہو جائے یا غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کیا جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ پھر اس مفعول کے مختلف تعبیرات ہو سکتی ہے۔ کسی جگہ حکمت سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حکمت سے مراد حدیث ہے، علم صحیح ہے، عمل صالح ہے، قول صادق ہے، عقل سلیم ہے، تفقہ فی الدین ہے، اصابت رائے ہے، اور کئی خشیت الہی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں حکمت کا ترجمہ، ظاہر ہے تمام مفسرین کے نزدیک حدیث مراد ہے، اور حدیث میں بھی ہے رأس الحکمت خشیت اللہ، حکمت کا ترجمہ خشیت بھی ہے، لہٰذا زیر نظر آیت میں سب چیزیں مراد ہو سکتی ہے، اور جس کو حکمت دی جائے، جس شخص کو حکمت دیا جائے تو ظاہر ہے ان کو خیر کثیر دی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قابل رشک دو بندے ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، پھر اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حق کاموں میں خوب زیادہ خرچ کرنے پر مسلط فرمایا فسلطہ اللہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور آخر میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اوہام اور تاریکیوں سے دور یہ نصیحت، یہ موعظت، یہ تفکر اور تدبر یقیناً فلاح، کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ جو کچھ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بلا شبہ اللہ اس کو جانتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ آیات مذکورہ تقریباً گزشتہ آیتوں کی تاکید ہے، صرف انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ نظر کا ذکر ہے۔ نظر کبھی مطلق ہوتی ہے اور کبھی معلق ہوتی ہے۔ نظر مطلق مثلا ایک بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نماز نوافل پڑھوں گا، اتنے صدقات دوں گا، تو یہ ہے نظر مطلق۔ اور دوسرا ہے نظر معلق کہ آپ کسی چیز کے ساتھ اس کو مشروط کرے، اس کو معلق کرے۔ مثلا آپ یہ کہہ دیں اگر میرا بیٹا اچھا ہوا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میرا بیٹا پاس ہوا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں نظر معلق۔ دونوں نظروں کو پورا کرنا یہ حکم الہی ہے، اور سورہ حج میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اپنے نظروں کو پورا کرو، چونکہ عمومی طور پر عوام الناس چونکہ کسی مرض
کسی مصیبت کو دور کرنے کے واسطے نظر مانتے ہیں، اور عموماً مال خرچ کرنے کے نظر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ نظر کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ نظر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماننے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بخیل سے کوئی چیز جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ قضا فی البخاری۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی گناہ کا نظر ماننا جو ہے حرام ہے۔ جو شخص معصیت کی نظر مانے اس کو پورا نہ کرے، گناہ ہے۔ تو گناہ کے نظر ماننا یہ خود ایک حرام عمل ہے۔